تشریف رکھیں۔ آئیے گزارش کر لوں بلا کسی تاخیر و تمہید کے اس شخصیت سے کہ جن کی خطابت میں جعفر طیار جیسی انکشاف حق کی صلاحیت اور ایوان باطل کو مسمار کر دینے والا خالد ابن ولید جیسا تدبر وہی ان کے کلاموں میں اہل حق کے لیے سرمایہ حیات اور پیام زندگی ہوا کرتا ہے۔ حضرت اقدس دامت برکاتہم کی خطابت سماعت کرنے کے بعد دل جذبہ عقیدت سے لبریز، آنکھیں نشہ انفس سے مخمور اور لب اظہار محبت پر مجبور ہو جایا کرتے ہیں۔ گزارش گزار ہوں ان چار مصروں کے ساتھ کہ باہنر ہو، پر اثر ہو، قوم کے رہبر ہو تم، کہکشاں ہو، پھول ہو اور خوشبو عنبر ہو تم۔ آؤ محفل میں خطابت کا چراغ زو لیے، باعث فخر چمن ہو، شمع روشن تر ہو تم۔ گزارش کر رہا ہوں بصد احترام، اس احترام کے ساتھ جو دل کی گہرائیوں سے طلوع ہوتا ہے، بڑے ہی ادب و احترام سے جناب شہنشاہ خطابت حضرت اقدس مولانا محمد ساجد صاحب دامت برکاتہم کہ آپ تشریف لیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا نبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال تعالى في القرآن الكريم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل يا رسول الله من يابى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اس کا احسان ہے، اس کا فیضان ہے، اس کا احسان ہے، اس کا فیضان ہے، بزم ہستی کو اس نے سنوارا بہت، آج اشکوں سے میں نے محمد لکھا، پھر اسے اپنے ہونٹوں سے چوما بہت۔ تو درودوں میں ہے، تو سلاموں میں ہے، تو اذانوں میں ہے، تو نمازوں میں ہے، تیرا ثانی جہاں میں نہ مجھ کو ملا، میں نے تاریخ عالم میں ڈھونڈا بہت۔ آپ بحر عیادت گئے اس کے گھر، پھینکتی تھی جو کوڑا سرے پاک پر، کتنی خوش بخت تھی، کتنی بدبخت تھی، یاد آتی ہے مجھ کو بڑھیا بہت۔ تیری تعریف میں جو بھی میں نے لکھا، تیری توصیف میں جو بھی میں نے کہا، اس کو سن کر اگر اے مسیحائے جاں مسکرا دے ذرا سا تو اتنا بہت۔ درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ہم سب نبی کے دیوانے ہیں،
ہے کہ نہیں ہے؟ دیوانگی کتنی ہے آپ کی افراتفری سے پتہ چل رہا ہے۔ چائے کا دور ہے، بالکل ساغر و مینا کی طرح یہاں سے وہاں تک ایسا لگتا ہے جیسے یہ جلسے کی مجلس نہ ہو بلکہ چائے کی کوئی نشست ہو۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، خوب پیجئے خوب کھائیے، لیکن کم سے کم ایک شام اور وہ بھی 2-4 گھنٹے مصطفیٰ کے نام قربان کر دیا جائے تو کوئی بہت بڑی بات نہیں۔ میرے خیال سے محلے میں گھر تو بہت ہیں لیکن افراد کم ہیں۔ کوئی بات نہیں، اللہ پاک افراد بڑھائے، اور میں بولوں گا تو آواز ان تک پہنچے گی، یہ میرا یقین ہے، اور بہت زیادہ بولوں گا بھی نہیں۔ اب اگر محمد کے غلام ہیں تو نبی کی نسبت کا واسطہ دے کر ایک پیغام آپ سے عرض کر دوں کہ آپ آگے آ جائیے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی غلامی سے کچھ وصول ہو جائے تو آپ سے میں گزارش کروں گا، کوئی ضرورت نہیں کہ بہت بڑا مجمع ہو، جتنے لوگ ہیں کافی ہیں، بس سننے والے ہوں۔ دھرنے کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، عجیب و غریب حال ہے، فرمائے آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ آپ تو بیٹھے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بس ایسے ہی آ گئے، آئے نہیں ہیں، خدا کی توفیق سے آپ لائے گئے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا بیٹھنا آپ کے نامہ اعمال میں ایسے چمکے گا جیسے آسمان میں ستارے چمکتے ہیں، تو چمکائیں گے نا انشاءاللہ۔ یہ بیچ سے جو اٹھنے کی فضا ہے، اگر کوئی جانا چاہیں تو چلے جائیں، بالکل یہ ماحول نہیں ہونا چاہیے، یہ بہت غلط بات ہے، اس طریقے سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ ایک بار اور درود پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ہمارے حضرت نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک صحابہ آئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ متی تقوم الساعہ، اے اللہ کے پیغمبر قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ما اعددت لہا، قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہو، کچھ تیاری بھی کی ہے؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ تیاری تو جو ہے وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں، لیکن سب سے بڑی تیاری میرا گمان ہے وہ یہ کہ میں آپ سے محبت کرتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، المرء مع من احبا، جو جس کے ساتھ محبت کرے گا، جس کا تعلق جس کے ساتھ ہوگا، کل قیامت کے دن اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ ضابطہ نکل کر یہ آیا کہ دنیا کے اندر تمام انسان اگر اس قائد اور رہنما کا دامن تھام لیں جسے ہم حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، خدا پاک کی قسم وہ تمام انسان کامیاب ہیں، اور جو اللہ کے نبی سے منہ موڑ لیں اور نبی کے طریقے کے خلاف چلنے لگیں، قارون کا خزانہ بھی ان کے قدموں میں آ جائے، لیکن میں کہوں گا، آپ کہیں گے، پورا قرآن کہے گا، اللہ کے فرشتے کہیں گے کہ وہ انسان ناکام ہے، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی چیز کو سمجھا حضرت ابو بکر صدیق نے، اس لیے سب کچھ اللہ کے حبیب پر قربان کر دیا۔ آپ کو تعجب ہوگا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا گھر کافروں نے گھیر لیا ہے، ننگی تلوار سے اللہ کے نبی کے دروازے پر سب کے سب پہرا دے رہے ہیں۔ میرے حبیب نکلیں گے، وہ گردن کاٹ دیں گے، نعوذ باللہ۔ رات کی تاریکی ہے، سناٹا ہے، اللہ کے نبی نکلتے ہیں، اور وَجْعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ قرآن کی آیت پڑھ کر مٹی پر دم کر کے کافروں کے سروں پہ اڑا دیتے ہیں، نکل جاتے ہیں، کسی کو خبر نہیں ہوتی۔ رات کا سناٹا ہے، پورے مکے کے اندر ہو کا عالم ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام پہنچتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر، کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں، دروازہ فوراً کھل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھتے ہیں، ابو بکر تمہیں نیند نہیں آئی؟
رات کی تاریکی ہے، پوری دنیا سو رہی ہے، میں نے پہلی بار دستک دی اور تم نے دروازہ کھول دیا، پتہ یہ چلا کہ تم راتوں کو سوتے نہیں ہو۔ اے اللہ کے نبی علیہ السلام راتوں کو سویا کرتا تھا، لیکن ایک دن آپ نے کہا تھا کہ ہجرت کا حکم ہونے والا ہے۔ میں نے سوچا جب اللہ کہے گا کہ جاؤ ہجرت پر چلے جاؤ تو اکیلے جانے کی اجازت نہیں ہوگی، کہا جائے گا ابو بکر صدیق کو اپنے ساتھ لے لو۔ اس خیال سے اس کے بعد میں نے سونا چھوڑ دیا، کہیں ایسا نہ ہو میرا محبوب میرے دروازے پر کھڑا ہو، کائنات کے دلوں کی دھڑکن مسیحائے زمانہ میرے دروازے پہ دستک دے رہا ہو اور میں میٹھی نیند کے آغوش میں خراٹے لے رہا ہوں۔ یہ ایک امتی کے شان کے سراسر خلاف ہے۔ بس رک جاؤ، میرا وقت بہت مختصر ہے، میری تقریر کو تقریر نہ سمجھنا۔ 300 کلومیٹر کی مسافت اگر میں نے طے کی ہے تو اس امید کے ساتھ طے کی ہے کہ میرے دل کا درد ہے میرے بھائی سمجھ جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ حالات کا تقاضا ہے کہ سنو کم سمجھو زیادہ، حالات کا تقاضا ہے ہوشیاری کے ساتھ اپنے کان اور دل و دماغ کے دریچوں کو کھول کر کے ان علماء ربانیین میں تو ایک گنہگار صحیح، لیکن یہ علماء ربانیین ہے جو پیغام دے اسے قبول کر لو، آخرت کے مسافروں تمہارے بہت کام آئیں گی یہ باتیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے محبوب اور اللہ کے نبی کے چہیتے کا یہ کہنا کہ میں نے اس دن سے سونا چھوڑ دیا جس دن سے آپ نے ہجرت کا ارادہ ظاہر فرمایا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو انتظار کی زحمت دوبارہ کرنی پڑے۔ اب بتاؤ تو صحیح، ایک مسلمان ایسا ہے جو نبی کو انتظار کی تکلیف نہیں دینا چاہتا، ایک مسلمان ایسا بھی ہے آج سے 1400 سال بعد ہم ایسا نظارہ زمین پر دیکھ رہے ہیں، ایک اذان ہوتی ہے ظہر میں، سارے جاگ رہے ہیں، سب کاروبار میں مست ہیں، اللہ کی بڑائی کا حوالہ دے کر کہا گیا وہ خدا کے بندو تمہیں من و من مٹی کے نیچے ایک دن جانا ہے، کچھ سامان کر لو، اللہ کے گھر میں آ کر کے نماز پڑھ لو، لیکن ہمارا دل نہ پسیجا۔ ایک آواز دی مؤذن نے، اللہ کی کبریائی کے حوالے سے ہمارے قدم آگے نہ بڑھے۔ اس کے بعد مؤذن کہتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہ اللہ کے نام پر اگر دل نہیں پسیجا تو محمد جس کو اللہ نے اپنا محبوب بنا کر دنیا میں بھیجا تھا، ارے مؤذن نے اس نام کا حوالہ دیا ہے۔ اللہ کے بندو اب تو آ جاؤ، ظہر چھوڑ دی، عصر چھوڑ دی، مغرب چھوڑ دی، عشاء چھوڑ دیا، اور عشاء کی نماز کے بعد جب بستر پہ دراز ہوا ہے اسے نیند نہیں آئی ہے۔ اللہ اکبر، اگر تو نماز چھوڑ کر سو جاتا میں کہتا کمزور امتی ہے، اور اسے نیند آ گئی تھی، تھکن نے اس کو جکڑ لیا تھا، دکان کی مشقت نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ مسلمانوں کیسے مسلمان ہو؟ میری زبان تمہارے ایمان کی نفی تو نہیں کر سکتی کیونکہ میں جنت کا ٹھیکیدار نہیں ہوں، لیکن حالات یہ بتاتے ہیں کہ تمہارے سینوں سے ایمان نکل چکا ہے۔ محبوب کا غلام یہ تو نہیں کرتا کہ اپنے بستر پہ جائے دعا اسے یاد نہیں ہے، آیت الکرسی نہیں پڑھی اس نے، سورہ اخلاص اور سورہ ملک کا پتہ نہیں ہے، سورہ واقعہ اس کی نسلوں کو یاد نہیں ہے، قرآن پاک کے تلفظ اور اس کی ادائیگی کا طریقہ اسے نہیں آتا ہے۔ آتا تو کیا ہے؟ ارے گناہ کا پورا چھنچنا، وہ موبائل جو پورا ابلیسیت کا اڈا ہے اور جس کے اندر اتنے خرافات، اتنے گناہ، اتنی معصیت، خدائے پاک کی قسم اگر پہلی امتوں نے کام کیا ہوتا سور کی شکل میں ان کے چہروں کو بدل کر مس کر کے رکھ دیا جاتا۔ رات ہو گئی ہے، اگر تمہاری ماں نہیں دیکھتی تو سمجھتے ہو کہ خدا بھی نہیں دیکھتا، تمہارا باپ نہیں دیکھتا تو سمجھتے ہو خدا بھی نہیں دیکھتا، تمہارا بھائی اگر نہیں دیکھتا تو سمجھتے ہو کہ خدا بھی نہیں دیکھتا۔ لا تأخذه سنة ولا نوم لا يعزب عنه مثقال ذرة، اللہ تو اسے نیند بھی نہیں آتی، اسے آنکھ بھی نہیں آتی۔ تمہارے گھر کے دروازے کا پردہ گر گیا تو کیا ہوا؟ تمہارا ٹیوب لائٹ اور تمہارا بلب بجھ گیا تو کیا ہوا؟ ایک نگاہ تیرے اوپر ٹکی ہوئی ہے، تیری انگلیاں
حرکت کر رہی ہیں انٹرنیٹ پر، خدا دیکھ رہا ہے۔ تیری آنکھیں گندگی دیکھ رہی ہیں، خدا دیکھ رہا ہے۔ تو موبائل کی اسکرین پر تھرکتی ہوئی بے حیا لڑکیوں کے ٹھمکے دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے۔ تو تیری ماں بہن سیریل دیکھ رہی ہے، خدا دیکھ رہا ہے۔ پوری پوری رات تیری خدا کی نافرمانی میں محبوب کی محبت کے خلاف تو راستہ چل رہا ہے، تجھے خدا دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے محبوب، اے بھائی، اے لڑکے، یہ سب ختم کرو، 10-15 منٹ سوچو۔ ارے میں نے نہیں پی ہے بھائی چائے، بعد میں ارے کیا کر رہے ہو؟ یہ تو میں نے تقریر شروع کی ایسے سننا ہے جیسے نعت لوگ سنتے، تو اس کی قدر کر لو۔ چائے پلانے لگے، بعد میں پلانا، مٹھائی بھی دے دینا، بلکہ اور بھی کچھ ہدیہ تحفہ بھی دے دینا، کوئی اعتراض نہیں ہے، بیچارے سن تو رہے۔ ابھی رک جاؤ، اللہ کے بندو، اپنے آپ کو روک کر کے محبوب کے احترام کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے محبوب کے غلام یہ کام نہیں کرتے۔ تمہاری شام ہو گئی تھی، تمہیں سو جانا چاہیے تھا، اور صبح ہوئی تھی تو تمہیں جاگ جانا چاہیے تھا۔ تعجب ہے اس قوم پر جو کہتی ہے کہ ہم اللہ کی نظر رحمت سے دور ہو گئے، اور حال یہ ہے کہ فجر کی اذان اسے جگا نہیں سکی۔ حد یہ ہے کہ ادھر فجر کی اذان ہو رہی ہے، ادھر ہماری قوم کے بچوں کو نیند آ رہی ہے۔ وہ ماں جس کے تقدس کی فرشتے قسمیں کھاتے ہوں، وہ بہن جس کے تقدس کی فرشتے قسمیں کھاتے ہوں، جس کے بارے میں بچے پڑھا کرتے تھے، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے۔ آج اس ماں کی زبان سے دعا بھی غائب ہے اور ٹھنڈی ہوا بھی غائب ہے۔ افسوس ہے میری ماں، لوگ انتظار میں ہے کہ تیرے کوکھ سے صلاح الدین ایوبی پیدا ہوں گے، لوگ انتظار میں ہے کہ تو کبھی جنم دے گی طارق بن زیاد کو، تو پیدا کرے گی موسیٰ بن نصیر کو، تو دودھ پلائے گی محمد بن قاسم کو۔ تیرے کوکھ سے اسلام کے جرنیل اور عظیم سپوت اور بہادر قسم کے لوگ پیدا ہوں گے، لیکن تو ٹک ٹاک پر ویڈیو بنا رہی ہے۔ تیری روٹی جل گئی لیکن سیریل قضا نہ ہونے پائے، تیرا کھانا جل کر بھسم ہو گیا لیکن تو ٹک ٹاک پر بزی ہے، اپنے آپ کو سنوارنے میں اس قدر مست ہے، کبھی ٹویٹر پر، کبھی فیس بک پر، کبھی انسٹاگرام پر، اور کبھی موبائل کے دیگر فنکشنوں پر اس قدر مصروف ہے کہ تیرا بچہ تیرے پیٹ سے گر گیا اور تجھے خبر بھی نہیں ہوئی۔ یاد رکھو اے میری ماں، تم سے ایک خالد بن ولید کی توقع فضول ہے، تم وہی ہو تبلے کی تھاپ پر تھرکنے والی ہو۔ تمہارے کوکھ سے ابلیس پیدا ہوتا ہے، تمہارے کوکھ سے مسیلمہ کذاب پیدا ہوتا ہے، تمہارے کوکھ سے مرزا غلام احمد قادیانی جنم لیتا ہے، تمہارے کوکھ سے سجاح جنتی ہے، تمہارے کوکھ سے کلیہ اسدی جیسا منحوس آتا ہے، اور تمہارے کوکھ سے چند سکوں کے لیے پوری قوم کے حیا کو گھروں سے باہر لا کر پوری قوم کی ماں بہن بیٹیوں کے عصمت کی تلائی زنجیر کو تار تار کرنے والے پیدا ہوتے ہیں، مسلمان پیدا نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے غلام کا حال یہ ہے، غور کرنا، وصال ہو جاتا ہے۔ کہوں یا روک دوں اگر ٹرین کا ٹائم ہو رہا ہے، بس 2-4-10 منٹ کی بات ہے۔ نبی کے غلام کا حال یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا وصال ہو جاتا ہے، دنیا سے پردہ کر لیتے۔ نبی کے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ دیتے۔ چھوڑ دیا مدینہ، میں اذان نہیں دے سکتا کیونکہ میں جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا تو نبی کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ چلو چھوڑ دیا، چلے گئے کہاں؟ ملک شام۔ حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ گزر گیا، حضرت عمر کا زمانہ آیا ہے، ملک شام میں حضرت بلال تشریف فرما۔ رات کی تاریکی ہے، سناٹا ہے، پوری دنیا سو رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوتی، حضور فرماتے ہیں بلال اے تم نے کیا ظلم کیا کہ تم نے میرے وصال کے ساتھ مدینہ ہی چھوڑ دیا؟ میری ملاقات کو تم نہیں آؤ گے، میری زیارت کو تم نہیں آؤ گے، مدینے میں اب تمہارا گزر نہیں ہوگا۔ اچھل گئے بستر پر، اے اللہ کے نبی میں حاضر ہوں،
बीबी से कहने लगे मेरा ज़ाद सफ़र तैयार कर दो, मुझे सफ़र करना है। बीबी ने कहा 1000 अंदेशे हैं, दुश्मन तुम्हें लूट लेंगे, सामान छीन लेंगे, जान का खतरा है। कहने लगे मैं जान का खतरा भी मोल ले सकता हूँ, लेकिन सफ़र करूँगा। मेरे बाप ने अगर याद किया होता, मेरी माँ ने अगर याद किया होता, मेरी बहन ने मुझे बुलाया होता, मैं अपने सफ़र को सुबह तक मुलतवी कर सकता था, लेकिन हबीब किबरिया ने बुलाया है, मैं सफ़र को मुलतवी नहीं कर सकता। यह है इताअत का मेयार सहाबा का, इसलिए जन्नत उनके लबों को बोसा लेती थी, हूरें उनके नाम का तराना गुनगुनाया करती थी, चलते थे जमीन पर आवाज आती थी उनके कदमों की जन्नत में, क्योंकि अल्लाह के नबी की मोहब्बत में फना हो गए थे। इसलिए मैं ये कहता हूँ तो बजा कहता हूँ, तेरी महफिल भी गई, चाहने वाले भी गए, शब की आहें भी गई, सुबह के नाले भी गए, दिल तुझे दे भी गए, अपना सिला ले भी गए, आए बैठे भी न थे और निकाले भी गए, आए उशाक गए वादे पर्दा लेकर, अब उन्हें ढूंढ चरागे रुके ज़ेबा लेकर, जो ख्वाब में बिस्तर को नबी के लिए छोड़ दिया करते थे। आज उसी नबी की उम्मत का हाल ये है कि नबी ने फरमाया था मैं तुम्हें दीन देकर जा रहा हूँ, अपनी शरीयत देकर जा रहा हूँ, जो अल्लाह उसके रसूल की इताअत करेगा उसका हशर नबियों के साथ होगा, सिद्दीकीन के साथ होगा, सुलहा के साथ होगा, अल्लाह के नेक बंदे शुहदा के साथ होगा। आज उसी नबी की उम्मत का हाल ये है कि शादी से लेकर के मौत तक की जिंदगी का अगर जायजा लो, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर कोई एक सहाबी बिल फर्जो मुहाल पैदा हो जाए तो कहेगा ये मुसलमान नहीं हो सकते। हमारे आमाल, हमारे तर्ज माशरत को देख करके हमारे ईमान की नफी कर देगा। बताओ तो सही, अल्लाह के नबी ने निकाह नहीं किया? अरे किया है ना नबी ने निकाह। आप बोलो अगर मेरी आवाज यहाँ के लोगों के दरो दीवार से टकराती हो, इससे पहले कि कुव्वते समाज से महरूम कर दिए जाए, मेरी बात को सुन ले। अल्लाह के नबी ने शादी नहीं की, एक नहीं 11 आपने निकाह किया, अपना तो किया, अपनी बेटियों का भी आपने निकाह किया। बताओ तो सही कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी मगनी के रस्म को अदा किया है? कोई एक हदीस मुझे बताओ, एक मौजू और मन घड़त रिवायत भी अगर कोई मेरे सामने लाकर रखते, गर्चे उस पर अमल की गुंजाइश नहीं है, लेकिन मैं खामोश हो जाऊंगा, तुमसे कहूंगा मुझे जूते मारो, फातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो अपने इस रस्म और रिवाज में तो दलील लाओ, और अगर सच्चे नहीं हो, झूठे हो, यकीनन झूठे हो, तो बताओ तो सही, मंगनी की रस्म में 50-50 और 100-100 लोगों को ले जाने वालों, जरा बताओ तो सही तो खुदा को हशर में कैसा मुख लेकर जाओगे, दिखाओगे? नबी के सामना कब्र में तुम किस अंदाज में करोगे? वो तुम मगनी की रस्म करके अपने सीने को चौड़ा कर रहे हो। तुम्हारे घर की हज्जन ये कह रही है कि मेरा बेटा शादी होगी, इससे पहले मैं रस्म करूंगी, और मेरा खानदान बड़ा वसी व अरीज है, बड़ा लंबा खानदान है, मेरे दामाद कई हैं, मेरे बेटे कई हैं, और मेरे रिश्तेदार कई हैं, लिहाजा 100 लोग जाएंगे। अरे वो बुढ़े और बुढ़ी सुन ले, तेरे मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, और खुदा से बगावत के लिए तेरे दिमाग में ये तकब्बुर का कीड़ा कुल बुला रहा है। तेरी हिम्मत, पैर तो कब्र में लटकाई हुई है, शेख फानी रुखसत होना चाहता है, अभी अल्लाह के निगाहे इताब के साए में जी करके मौत को गले लगाएगा क्या? अगर तेरा खानदान बहुत चौड़ा चकला है, तेरी नाक इतनी ऊंची है, एक वक्त नहीं, लेकर आ उन्हें अपने घर में आबाद कर ले, पूरा साल उन्हें खाना दे, ये गुनहगार कभी नहीं रोकेगा, इसलिए कि तू अपने घर पर ला करके अपने बलबूते पर खिलाएगा, कोई नहीं रोकेगा। एक गरीब आदमी, उसने बेटी करके कोई गुनाह कर लिया, शर्म आनी चाहिए तुझे। जिस बेटी की पैदाइश पर कुरान जन्नत की जमानत देता हो, आज तुमने उसके ताल्लुक से ऐसे रस्म रिवाज की जकड़ बंदियों में उसे जकड़ा है कि बाप अफसोस करता है कि मेरे घर बेटी पैदा हुई। शर्म आनी चाहिए, जन्नत का रास्ता भूल जाओगे। रस्म करते हो मगने की, वो भी इतनी खतरनाक, आगे बढ़ो।
اولاً تو کھا کے ڈکار لیتے ہیں کمینے، پہلے سے نیت نہیں ہوتی ہے کہ شادی کریں گے، صرف منورنجن کے لیے دوسروں کو ذلیل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ یاد رکھو خوشیاں تیرے گھر کی دہلیز کو فراموش کر دیں گے اگر دوسروں کو ذلیل کرنے کے لیے یہ گندی حرکتیں تو کرے گا۔ خبیثو، اس طریقے کی روایات کو معاشرے میں لا کر میرے محبوب کے دین کو بدنام کرتے ہو۔ اگر میرا بس چلے تو میں کہوں ان علماء سے کہ ایسے خناس کا جنازہ بھی پڑا ہو، کوئی امام آگے نہ بڑھے جنازہ پڑھانے کے لیے، سڑ جائے میرے محبوب کے دین کا باقی اس لائق نہیں ہے کہ سنت کے مطابق اسے قبر کے گڑھے میں ڈھکیلا جائے، اس لائق میں اسے نہیں سمجھتا۔ مگنی ہو گئی، عورتیں دیکھنے گئی تھی، ان میں سے کوئی شیطان کی خالہ تھی، آگے بڑھی، لڑکی سے کہہ رہی وہ جو ہو رہا ہے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں وہ میں بتا رہا ہوں، اسی زمین کی کہہ رہا ہوں، اگر آپ چاند پر جی رہے ہیں تو خوش فہمیوں میں جیئیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں اسی معاشرے میں رہ رہا ہوں، میں نے گھروں کے اندر کے حالات دیکھے ہیں، میں نے ماں بہنوں کے کردار کا بغور مطالعہ کیا ہے۔ ہندوستان کے تمام صوبوں میں تقریباً میں جا چکا ہوں، ہر جگہ کے ریت اور رسم و رواج سے کافی حد تک مجھے آگاہی ہو چکی۔ ایک شیطان کی خالہ آگے بڑھتی کہ بھئی رشتہ تو ہو گیا، ایسا کرو کوئی اپنا پرسنل نمبر دے دو لڑکی سے، اگر اس کے پاس موبائل نہیں ہے تو لڑکا موبائل بھیجوائے گا، اس لیے نہیں کہ محبت ہو گئی، اس لیے کہ اب اس سے وہ باتیں کرے گا۔ بھلا بتاؤ، ایک نظر دیکھ لینا، دکھانا نہیں ہوٹلوں میں انتظام کر کے، دیکھ لینا سنت ہے، اور یہ جو دکھانے کا اتنا لمبا چوڑا اہتمام ہو رہا ہے نا، کسی کتاب سے اس کا کوئی ثبوت نہیں، صاف بات میں کہہ رہا ہوں، یہ داعیانہ بات نہیں، مفتیانہ بات میں کر رہا ہوں۔ اب وہ اگر نمبر لے کر کے جس کا رشتہ ہوا اسے دے دے تو کیا اس سے بات کرنا حلال ہے؟ ارے بات کرنا حلال نہیں، حرام ہے۔ نہ محرم سے گفتگو کرنا زبان کا زنا ہے، زنا۔ ہم اس کو عیب نہیں سمجھتے، ایک تو گناہ ہے جس کے ہونے پر ہمیں افسوس ہوتا ہے، یہ ایسا گناہ ہے کہ ہم سکون کے ساتھ اس گناہ کو اپنے گھروں کے اندر برداشت کیے، کانوں پر جو نہیں ریکھتی۔ افسوس ہوتا ہے کتنے ایسے گندے تعلقات قائم ہو چکے ہیں اسی ذریعے سے۔ اور لڑکا جس کو آپ نا تجربے کار سمجھتے ہیں، لڑکی ہے جو ناقص العقل ہے، بات کرتی ہے وہ تو سمجھتی ہے کہ یہ میرا شوہر ہوگا، اور وہی لڑکا اس لڑکی سے بات کرتے ہوئے آخرکار یہ مطالبہ کرتا ہے کہ کب تک ایسے گفتگو کریں گے، نہ تم نے مجھے دیکھا نہ میں نے تمہیں دیکھا، ایسا کرو ویڈیو کالنگ کر کے دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں، آخرکار تم میری بیوی بنو گی۔ وہ لڑکی مان جاتی ہے، سمجھتی ہے میرا شوہر بننے والا ہے۔ یاد رکھو، ابھی پہلے تو آپ نے زبان کا زنا کیا ہے، یہ ویڈیو کالنگ کر کے اگر اس کو دیکھتے ہو یا دیکھتی ہو، یہ آنکھوں کا زنا ہے، اور زنا کاری حرام ہے۔ شریعت کہتی ہے جب کوئی قوم زنا کاری کی لعنت میں مبتلا ہوتی ہے، ایک کرونا نہیں، 1000 کرونے آتے ہیں اس قوم کو اپنی لپیٹ میں لے کر کے انجام تک پہنچا دیتے ہیں۔ کسی کا جنازہ ہوتا ہے تو کسی کو جنازہ نصیب نہیں ہوتا، کسی کو کفن ملتا ہے تو کوئی بغیر دور و کفن کے چیل کووں کی بھیٹ چڑھ جایا کرتا ہے۔ آنکھوں سے زنا ہو رہا ہے، ہماری بیٹی بہن کر رہی ہے تب بھی زنا ہے، تمہاری کر رہی ہے تب بھی زنا ہے۔ بچاؤ اپنے گھروں کو، آگ لگ چکی ہے آگ، اور یہ آگ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کے اندر پہنچانے والے کوئی غیر لے کر نہیں آیا۔ ویڈیو کالنگ ہو رہی ہے، کہہ رہا بہت اچھی لگ رہی ہو، آج نہ آیا ہوگا تم نے، ایسا کرو دوپٹہ تھوڑا سا سرکا کے مجھے دکھا دو، سر سے گرا دو پہلے، یہ متا شیطان ہے۔ ادھر دوپٹے کے سرکانے کی فرمائش کی، اور یہ ظالم کیا چاہتا ہے، یہ صرف محبت کے حوالے سے اس کتاب سے شہوت کا ورق پڑھنا چاہتا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں۔ نتیجہ ہوتا ہے کہ ویڈیو بنا لیتا ہے، اسکرین شاٹ
ویڈیو آڈیو کالنگ کر کے ریکارڈ کر لیتا ہے، اور اگر اس کا کوئی فالٹ دوران گفتگو پتہ چل گئے، حالانکہ یہ ہزاروں لڑکیوں کی عصمتوں سے کھیل چکا ہے، اور اگر مگیتر ایک بار یہ کہہ دے کہ کسی زمانے میں مجھے کسی لڑکے سے بھی محبت تھی تو دھکے دے دیتا ہے، یہ جو باتیں ہوئی ساری رتی کی ٹوکری میں، اگر ان باتوں کی پرواہ کرتا کوئی تو ایسا نہ کرتا، رتی کی ٹوکری میں، اور اس کے بعد بلیک میل کرتا ہے لڑکی کو۔ بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی تنگ آ کر کے موت کو گلے لگا لیا کرتی ہے۔ بتاؤ یہ کہاں کی شریعت ہے؟ یہ تو ابھی مگنی کی بات ہوئی، اب شادی ہونی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دنیا میں آیا ہوں اس لیے تاکہ گانے بجانے کی چیزوں کو میں مٹا دوں۔ نبی نے فرمایا، حدیث ہے ابو داؤد کی، کہ اللہ کے نبی کے کان میں صرف بانسری کی آواز آئی تھی، آپ راستے سے ہٹ گئے، کھیتوں میں چلے گئے، نا آنی طریق کا لفظ ہے، ساتھ میں حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، کانوں میں انگلی ٹھوس رہے ہیں، آپ پوچھ رہے ہیں کیا آواز اب بھی آ رہی ہے؟ جب انہوں نے کہا کہ اب آواز نہیں آ رہی ہے تو اللہ کے نبی نے کانوں سے انگلی نکالی۔ جس نبی کو گانا اتنا ناپسند، جس کو اللہ کے نبی یہ فرمائے صوتانی ملعونانی فی الدنیا والآخرہ، کہ دو آوازوں پہ خدا کی لعنت، ایک گانے کی آواز ہے خوشی کے وقت، ایک مصیبت کے وقت نوحہ کرنے کی آواز ہے۔ نبی نے فرمایا ان دونوں پر لعنت ہے، گانے پر، میوزک پر، تبلے پر، سارنگی پر، بانسری پر۔ بلکہ نبی نے تو یہ تک فرمایا کہ اگر کوئی عورت کوئی ایسا زیور پہنتی ہے جس میں آواز آتی ہے بجنے والا گھنگرو، تو شیطان اس کے ساتھ رہتا ہے، نبی نے فرمایا۔ جس نبی کو اتنی نفرت ہے گانے سے، آج اسی نبی کے نام لیوا جو کہتے ہیں کہ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ان نبی کے نام لیواؤں کی یہ حالت ہے کہ کوئی ایک شادی بھی بغیر ڈی جے کے کرنے کو تیار نہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ارے یہی ہو رہا ہے نا ہمارے معاشرے میں، ڈی جے بجا رہے ہو، کہتے ہو کہ شادی کوئی روز روز تھوڑی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز روز روز نہ ہو، اگر ایک بار ہی اس کا واسطہ زندگی میں پڑے تو گریباں کھول کر کے اور پاجامہ اتار کر کے آدمی ناچنے لگے۔ ارے شادی تو دوبارہ بھی ہو سکتی ہے، نکاح بعد میں اور بھی ہو سکتا ہے، مر گئی یا دوسری شادی کر لی، لیکن موت تو ایک بار آنی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان موت کے وقت بھی خوشی کا اظہار کرنے لگے، طبلہ بجانے لگے، سارنگی بجانے لگے؟ نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مجھے اس سے نفرت ہے، تو مسلمانوں ہر حال میں تمہیں اس سے نفرت کرنی پڑے گی، ورنہ سن لو غور سے۔ توجہ ہے نا، یا ختم کر دوں؟ یہ تو آئی گئے، اب ڈیوٹی سنبھالیں گے مولانا۔ میں ختم کرتا ہوں بس 2-4 منٹ۔ ارے ایسے کہنے سے نہیں ہوگا، کسی کو مت دیکھو، اس وقت میرا دیکھنا عبادت ہے، میرا دیکھنا۔ آپ کہو گے کہ الرجی سب سے زیادہ اسی داڑھی سے ہے، کیسے دیکھوں میں؟ نبی کا نام لیتے ہو، الرجی مجھ سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے نام لینے والے جو ہے نا، ڈی جے سے نفرت کرتے ہیں۔ ان کے گھروں میں گھنگرو باندھ کر شادیوں میں ان کی بہنیں نہیں ناچا کرتی۔ ان کے گھروں میں جب کوئی عورت باہر سے لائی جاتی ہے لڑکی بیاہ کر، تو نبی کے غلاموں کی عادت یہ ہے کہ سنت کے مطابق لائی جاتی ہے تاکہ اس کے کوکھ سے فرشتہ صفت انسان جنم لے۔ لیکن ادھر بارات کا ریلا جا رہا ہے، ہزاروں گاڑیاں اس لیے جا رہی ہے کہ میں سیٹھ آدمی ہوں۔ یاد رکھو، معاشرے کو اس قدر سطحی تم نے بنایا، اتنا ذلیل کیا، اتنا ذلیل کیا کہ آج حالات یہ ہے کہ 4 مینار سے 4 بہنیں کود کر کے خودکشی کر لیتی ہیں، اس لیے کہ میرے باپ کے پاس مجھے الوداع کہنے کا سامان نہیں ہے، شادی کرنے کا انتظام نہیں ہے۔ کوئی سابرمتی دریا کے اندر چھلانگ لگا لیتی ہے، کیونکہ آج ہم نے خواہشات کے اتنے کیڑے پالے کہ آج خواہشات سے ہمارا دماغ اور دل بھرنے والا نہیں ہے۔ ہماری بہن اور بیٹی
اگر ہم مالدار ہیں تو پیسے کو بچھا کر کے ان کو رخصت کر دیا، اور دنیا کی لڑکیاں آپ کی وجہ سے خودکشیاں کر رہی ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو، ان ماں بہن بیٹیوں کی ایک ایک سسکیوں کا قیامت کے دن تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولی ملو بشاتین، ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو، یعنی سنت ہے۔ یہ تو بتایا نبی نے، یہ تو نہیں کہا تھا کہ ولیمہ جب کرنا اور کھانے بیٹھنا کرسی پر بیٹھ کر کھانے لگنا۔ مولویوں نے کہا اجازت ہے، کوئی بات نہیں، جائز ہے، ہم بھی بیٹھ جائیں گے۔ لیکن مولوی یہ نہیں سمجھ پائے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی وہ کم نکلے۔ جب قوم کو خواہشات کے راستے پہ ڈال دو گے نا تو دماغ نہیں بھرے گا۔ اب کیا ہوا، کرسی پر بیٹھ کر کھانا تو جائز تھا، لیکن یہ کہاں کا کھانا ہے؟ ہاتھ میں پلیٹ ہے، انسان جانور بن گیا، بیل کی طرح، جس طرح سے وہ ایک کھیت میں منہ مارتا ہے، لٹھ پڑتی ہے دوسرے کھیت میں جاتا ہے، وہاں سے مار کھاتا ہے تیسرے کھیت میں، بالکل اسی جانور کے انداز میں ہاتھ میں پلیٹ لے کر یہاں سے فرائی اٹھائی، وہاں سے چکن لیا، وہاں سے بریانی لی، ادھر سے کباب لیا، چل چل کر کھا رہے ہیں۔ سنت تو دور کی بات ہے، اللہ کی دی ہوئی روزی پیروں کے اندر انسان روتے ہوئے جا رہا ہے، پھر کہتا ہے مولوی صاحب کوئی تعویذ دے دو، دکان میں برکت نہیں ہوتی۔ یاد رکھو، نبی کے اصولوں کو توڑنے والوں، میری تیری تعویذ نہیں، پورا مولوی گلے میں لٹکا لے، کچھ تیرا بھلا ہونے والا نہیں ہے۔ خدا کے واسطے ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، یہ کام زیب نہیں دیتا۔ ہم عالم دین ہیں، محبوب کے امتی ہیں، چاہے عالم ہو یا نہ ہو، میرا پاجامہ ٹخنوں سے اونچا رہنا چاہیے، کیونکہ نبی کی سنت ہے، نبی کی ادا ہے۔ ہم اگر اللہ کے نبی کا نام لیتے ہیں تو یہ گلدستہ بھی شریعت کے عین مطابق ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ نام زبان سے تو لے رہے، داڑھی ایسے سلیقے سے ترشی ہوئی کہ نماز بھی پڑھائیں تو مکروہ تحریمی ہو جائے، اذان دے دے تو قابل یادہ ہو جائے۔ یہ نبی کے غلاموں کی ادا نہیں ہے۔ ایسے لوگ ہیں، یہ سمندر ہے کنارے ہی کنارے جاؤ، عشق ہر شخص کے بس کا نہیں پیارے جاؤ، یوں تو مقتل میں تماشائی بہت آئیں گے، آؤ اس وقت کے جس وقت پکارے جاؤ۔ ایک گزارش ہے، آپ سے سن لو۔ ہمارے حالات بس سے بدتر ہوئے کیونکہ ہم نے نبی کے ڈگر کو چھوڑا، جس طریقے پر نجات تھی اسے چھوڑا، جہاں سکون تھا ہم نے اسے فراموش کیا۔ خدا کی قسم کھا کے آپ سے کہتا ہوں اور اپنے برادران وطن سے بھی کہتا ہوں، میرے نبی کا نقش قدم اتنا اجلا ہے کہ یہ دنیا جب بھی سکون کی تلاش میں کاسے گدائی لے کر اٹھے گی، خدائے پاک کی قسم محمد کے تلوے اسے چاٹنا پڑے گا ہر حال میں۔ یہی سکون کی آماج گاہ ہے، اس سے ہٹ کر یاد رکھو، عافیت چاہو تو آؤ دامن اسلام میں، یہ وہ دریا ہے کہ جس میں ڈوبتا کوئی نہیں۔ ہم ڈگر سے ہٹے تو لوگ بڑا بھاگ کر رہے ہیں کہ اتنے لوگوں کو مرتد بنا لیں گے، اتنی لڑکیوں کو بہویں بنا کر اپنے گھروں میں لائیں گے۔ ارے کہنے دو، تم اپنے طریقے پر جیو، ہمیں نبی کے طریقے پر جینے دو۔ یہ ہم نے گناہ کے اندر جو قدم رکھا اس وجہ سے، یہ لالچ میں ایسا کہہ رہے، بتاؤ انہیں کہ ہم بھٹک گئے تھے، یہودیوں خوش نہ ہونا، نصرانیوں خوش نہ ہونا، غفلت میں آ گئے تھے، لیکن ہم محمد کے امتی ہیں، جاگ گئے ہیں، اور اب جاگ کر کے اسی طریقے پر جائیں گے جو طریقہ میرے محبوب کا ہے، اور بہت روشن طریقہ ہے۔ عہد کرتے ہو کہ نہیں عہد کرتے ہو؟ ہم وہ طریقہ چلیں گے جو میرے محبوب کا طریقہ ہے۔ اگر یہ عہد کرو تو میں ضمانت دیتا ہوں، تو پکارے گا تو اے صحن حرم آئیں گے، تو پکارے گا تو اے صحن حرم آئیں گے۔ اب ابابیلوں کے انداز میں ہم آئیں گے، لے کے ہم آئیں گے ہاتھوں میں صداقت کا علم، یہ الگ بات کی تعداد میں کم آئیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔